الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل قتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ المرسلات. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیامت ہی کا جو ہے تذکرہ فرمایا، زیادہ مضمون تو نہیں ہے. کل سورۃ الدہر میں جو اللہ نے بیان کیا تھا اسی کی ذرا تفصیل ہے نا اس میں بھی ہے، اور پورا سورہ جو ہے اس کے قیامت ہی کے تعلق سے ہے. فرمایا کہ والمرسلات عرفا، پہلے جو ہے اللہ پاک 3-4 قسمیں کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد قیامت کا ہے نا تذکرہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو خوشخبریاں لانے والی ہیں. یعنی بعض مرتبہ بارش ہو کر کئی دن ہو جاتے ہیں، بارش ہو کر جب کئی دن ہو جاتے ہیں تو جب ہے نا موسم ذرا ٹھنڈا ہو گیا، ابر آ گیا، اب نا بارش کے جیسا جو ہے موسم ہے، تو اس حالت کو دیکھ کر اور اس موسم کو دیکھ کر انسان ہے نا خوش ہو جاتا ہے، کچھ امیدیں لگاتا ہے. آج ہے نا کچھ بارش جیسا ہے، بادل آیا ہے، تو اسی کو ہے نا خوشخبری والی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو خوشخبریاں لانے والی ہے. فالعاصفات عصفا، اس کے اپوزٹ، اوپر کا جو تھا اس کے بالکل اپوزٹ، اوپر تھا خوشخبریاں لانے والی ہواؤں کی قسم، اور نیچے ہے تیز و تند ہواؤں کی قسم، یعنی ایک دم زیادہ ہوا طوفان کے جیسا آ گیا ہے اس کی بھی قسم. پھر اس کے بعد والناشرات نشرا، اور بادلوں کو ادھر ادھر بکھیرنے والی بادلوں کی قسم، ہواؤں کی قسم. بعض مرتبہ کیا ہوتے ہیں، ہوا جو ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر آتی ہے، ہوے ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ اپنے قدرت سے حکمت سے جو ہے یہ پورا نظام جو ہے چلا رہا ہے. تو فرمایا کہ والناشرات نشرا، اور قسم ان ہواؤں کی جو بادلوں کو ادھر ادھر ہے نا بکھیرتی ہے. فالفارقات فرقا، اور قسم اس کے بھی فرق کرنے والے کی، فرق کرنا یعنی حق اور باطل کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا اس کی بھی قسم. فالملقیات ذکرا، اور قسم ان فرشتوں کی جو القاء کرتے ہیں کسی نصیحت کو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر جو ہے اللہ کا پیغام ان کو سناتے ہیں، تو ان کی بھی قسم. عذراً او نذرا، اور فرمایا کہ الزام کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی جو فرشتے آتے ہیں جو کچھ پیغام لے کر آتے ہیں یا تو اس میں جو ہے ڈر والا پیغام رہے گا، یا نہیں بولے تو خوشخبری کا رہے گا. تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے یہ احکامات ہے، تمہارے لیے یہ چیزیں حلال ہے، تمہارے لیے ہے نا یہ چیزیں حرام ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو خلاصے کے طور پر فرمایا کہ عذراً او نذرا، الزام ہو یا ڈرانے کے لیے ہو. انما توعدون لواقع، یہاں تک ہے نا قسمیں ہو گئی. اب پھر اس کے بعد جو اللہ پاک جو اپنا اصل مقصد ہے اسے بیان کر رہا ہے کہ انما توعدون لواقع، جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہونے والا ہے، یعنی ہو کر ہی رہے گا. وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور وہ قیامت کے دن کیسا ہوگا، اس دن کیا حالت ہوگی؟ فرمایا کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اس دن
ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی کچھ ہے نا روشنی نہیں رہتی، اگر ہے بھی تو روشنی نہیں رہتی، یعنی بولے تو سرے سے ہے نا وہ ستارے سے نا نہیں رہیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ریزہ ریزہ۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ اور پیغمبروں کو لایا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ کس چیز کے بارے میں تم تاخیر کر رہے ہو، لِيَوْمِ الْفَصْلِ کیا فیصلے کے دن کے بارے میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وہ فیصلے کا دن کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فیصلے کا دن بولے تو قیامت کا دن، لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کے بارے میں جھٹلاتے تھے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ اور بعد والوں کو بھی، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طریقے سے مجرم کام کرتے ہیں، یعنی جھٹلاتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کی تکذیب کرتے ہیں۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حس پانی سے، بے حیثیت پانی سے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یعنی منی کے خطرے سے، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر اس پانی کو ہم نے ایک محفوظ جگہ میں نہ ٹھہرایا، اِلَىٰ قَدْرٍ مَّعْلُومٍ ایک مقررہ مدت تک، یعنی جب تک ہے نا اسے وہاں رکھنا ہے وہاں تک اللہ نے جو ہے اس دن تک وہاں رکھا اس پانی کو، اِلَىٰ قَدْرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ہم اندازہ کرنے والے اور ہم کیا ہی بہترین اندازہ کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کے بارے میں جھٹلاتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، احیاء و امواتا زندے کو بھی اور مردے کو بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا ہے پوری چیزیں ہے نا اس زمین میں آ جاتی ہیں، اگر زندے ہے تو زمین کے اوپر رہتے ہیں، اگر مردے ہیں تو وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ایسا زمین کو اللہ نے ایسا بنایا زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے، زندوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے اور مردوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا احیاء و امواتا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ اور ہم نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو بھی بنایا جو کیا ہے بوجھ والے، یعنی وزن دار ہے، وزن والے ہیں، ایسے وزنی پہاڑ ہم نے اس زمین کے اوپر رکھے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا اور کیا ہم نے تمہیں میٹھا پانی، پیاس بجھانے والا پانی ہمیں تم کو نہیں پلا رہے ہیں، یعنی اللہ پوچھتا ہے سب کیا ہمیں زمین نہیں بنائی، کیا ہمیں تم کو پیدا نہیں کرے گا، کیا ہمیں تم کو ہے نا اس طریقے سے اس پانی کو ایک جگہ محفوظ جگہ میں رکھ کر ہم نے جو انسان کو نہیں بنائی کیا، اور میٹھا پانی ہمیں تم کو نہیں پلاتی ہے کیا، یہ سبھی ہے نا اللہ پوچھ رہا ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا اور ہم نے تمہیں پانی پلایا، کون سا پانی، فراتا، میٹھا پانی بھی اور پیاس بجھانے والا پانی۔ کھارا پانی ہے نا کتنا پیے بولے تو بھی پیاس ہے نا بجھتی نہیں، لیکن وہ میٹھا پانی ذرہ پیے بولے تو کیا ہو جاتا، پیاس ہے نا بجھ جاتی ہے۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے پیاس بجھانے والا پانی کیا ہم نے تم کو نہیں پلایا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کے بارے میں جھٹلاتے ہیں۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ چلو اب کہاں جانا ہے کہ جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے اس چیز کی طرف چلو، کس چیز کی طرف، یعنی جہنم کی طرف۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ فرمایا کہ اس چیز کی طرف چلو جہاں سایہ ہے، اور وہ سایہ فرمایا کہ اس کے تین حصے ہوں گے، إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب اور فرمایا کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس عذاب سے کون بھی ان کو جھٹلانے یا کون بھی ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی ان جہنمیوں کو، کافروں کو، آخرت کے بارے میں انکار کرنے والوں کو اللہ پاک جب ان کو جہنم میں داخل کریں گے، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، تو اس جہنم سے بچانے کے لیے ان کو کون بھی کام نہیں آئے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ جہنم شعلے ہے نا پھینکے گا، کیسے شعلے رہیں گے، گویا کہ وہ قلعے کے مانند ہے، یعنی بڑے بڑے قلعے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بھی ہے نا کچھ اختیار دیتا اور جہنم کو ایسا بنا دیتا کہ وہ ہے نا جہنم 3 آدمیوں کو پہچان لیتی، کہتے ہیں جہنم ہے نا
3 آدمیوں کو پہچان لیتے، یہ کون؟ شرک کرنے والا، اور دوسرا تکبر کرنے والا، اور تیسرا احسان در کو جتانے والا۔ ان تینوں کو ہے نا وہ جہنم میں پہچان لیتی۔ اب وہ جو ہے جہنم خود ہے نا اسے اللہ ہے نا ہاتھ وغیرہ کچھ دیں گے، آخرت کا نظام ہے، ہمیں اس کا ہے نا کیا بھی کر سکتے ہیں، بس تصور کر سکتے ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا جہنم کو بھی ہاتھ آتے کیا جہنم کو بھی ہے نا منہ رہتا کیا، اسے بھی آواز رہتا کیا؟ ہمیں وہ باتیں ہے نا نہیں بول سکتے، بس حدیث میں ہے کہ ہوگا، ہمیں مان لیتے ہوگا۔ اب وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کون بھی دیکھ کو آئے نہیں، وہ سبھی ہے نا آخرت میں ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک اس جہنم کو ہے نا وہ کچھ نشانیاں اسے بتلا دیں گے، تو جس کی وجہ سے یہ پہچان لے گے کہ یہ میرا آدمی ہے، یہ ہے نا میرا آدمی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جہنم اس کی طرف جو ہے اب شعلے کو ہے نا پھینکے گی، وہ شعلہ یعنی انگر کو ہے نا اس کی طرف ہے نا وہ پھینکے گی اور اسے نا اٹھا کر لے کر جائے گی۔ تو اسی کو فرمایا کہ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ شعلہ کیسے ہوگا، اونٹ کے مانند ہوگا، اور اس کا رنگ جو ہے ایک دم زرد یعنی ہرے رنگ کا ہوگا، ہرے رنگ کا۔ کہیں کو وہ اس وجہ سے کہ آگ ہے نا جل کو ہے نا دور سے دیکھے تو وہ ہے نا ایک ہرے جیسا نظر آتا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ وہ اونٹ کے مشابہ ہوگا اور ہرے رنگ کا ہوگا، یعنی بہت بڑا ہے نا وہ شعلہ ہوگا۔ کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کے بارے میں جھٹلاتے تھے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اور یہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کسی بھی منہ ہلانے کی ہمت ہوتے نہیں، پورے ہے نا خاموش کھڑ کو رہیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور اس دن نہ ان کو اجازت دی جائے گی اور نہ اس دن ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ تمہارا یہ عذر، اے اللہ میں اس کے واسطے ایسا کریا نہیں سو، اے اللہ اس کے واسطے میں نماز نہیں پڑھا، اے اللہ اس کے لیے ہے نا میں شریعت پر عمل نہیں کرا، وہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کے بارے میں جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے والا دن۔ وہاں بولے وما ادراک ما یوم الفصل، فیصلے والے دن کے بارے میں تمہیں معلوم کیا؟ اب اتنا سبھی نے اس کا جواب ہوا، جواب دینے کے بعد پھر آخر میں پھر اللہ کہہ رہا ہے ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے والا دن۔ جمعناکم الاولین، ہم اس دن تم کو بھی جمع کریں گے اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی ہمیں جمع کریں گے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اچھا اگر یہ ہمارا ہے نا معاملہ ہوگا، ہمیں فیصلے والے دن یعنی قیامت کے دن ایسا ہمیں کریں گے، اگر اس دن تمہارے سے کیا تبھی ہو سکتا، کیا تبھی ہو سکتا بولے تو تمہیں کر لیا، یعنی بچنے کے واسطے، کان تو بھی چھپنے کے واسطے، بھاگ جانے کے واسطے، جنت میں چلے جانے کے واسطے، کیا تو بھی تمہارے سے داؤ ہو سکتا ہے، کیا تو بھی تمہیں کر لے سکتا ہے، کیا کر لو فری، اللہ ہے نا آفر دے رہا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَكِيدُونَ، یعنی نہیں ہو سکتا ہے، نہ بچ سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں، نہ جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکتے ہیں، میں جہنم میں جاتا نہیں بول کو ہمیں کہتی بیٹھ سکتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کے بارے میں جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک ہے نا مجرموں کا قصہ ہوا۔ اب یہاں سے جو ہے ایمان والوں کا قصہ، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ وہ سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، وہ فواکہ مما یشتہون، اور ان کے لیے میوے ہوں گے جو وہ چاہیں گے، ان کو کو سے کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے کہ اللہ ہے نا وہ چیزیں ان کو دے گا۔ وہ فواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے کھاؤ اور پیو، یہ ساری چیزیں یہ بدلہ اس چیز کے بدلے میں ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی نیک اعمال کرنے کے بدلے میں یہ ہے نا تمہارے لیے تمہارا بدلہ کہ جسے نا تمہیں کھاؤ پیو چشمے میں رہو مزے اڑاؤ۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی عمل کرنے والوں کو اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور کچھ دن کے لیے مزے اٹھا لو، یہ ہے نا کافروں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا دنیا کے حساب سے،
کلو و تمتعو، کھاؤ اور مزے اڑا لو، کچھ فائدہ اٹھا لو تھوڑے دن کے واسطے، انکم مجرمون، اس وجہ سے کہ تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، لا یرکعون، رکوع نہیں کرتے یعنی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ فبأی حدیث بعد یؤمنون، اب جو ہے آخر میں اللہ پاک پوری انسانیت سے کہتا ہے اب بھی تمہیں کس یہ ساری آیتیں، نشانیاں، قیامت کا تذکرہ، یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی اب بھی تم کس کے بعد ایمان لاؤ گے؟ یعنی اتنا بولنے کے بعد بھی آپ ہمیں انسان کو بولتے نہیں اب بھی کب ہے تمہیں میری بات سنتے سو؟ آدھا گھنٹہ سمجھایا، پورا سمجھانے کے بعد آخر میں کیا بولتا؟ اب بھی کب تم ماننے کا اگر کو بولتے نہیں، ویسا پوری باتیں بولنے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اور کون سی بات کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ اتنی باتیں ہمیں تم نہ کو سمجھا ہے، ابھی تم نہ کو سمجھانے کے بعد سے، ایمان لانے کے بعد سے ابھی کیا بولنا؟ یہ ہے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا۔ تو اس کے آیت کے بعد فرمایا کہ اب ہمیں یہ سورہ سننے کے بعد یا ان آیتیں سننے کے بعد ہے نا، آخر میں جب یہ آیت کریم آتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو علماء نے فرمایا اے اللہ اب ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم ایمان لاتے ہیں، یہ بولنا ہم لوگ، اے اللہ اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی بات کی، کسی نشانی کی، کسی دلیل کی ہم نے کو ضرورت نہیں ہے، اے اللہ اب ہم ایمان لائے ہیں، اب ایمان لانے کے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہے سورہ مرسلات ہو گیا، اس میں قیامت ہی کا تذکرہ تھا، کوئی اور مضمون زیادہ تر ہے نا اس میں نہیں ہے۔ یہاں تک ہے نا ہمارے الحمدللہ 29 پارے ہے نا ختم ہو گئے ہیں، 29 ہو گیا اور 30واں پارہ جو ہے شروع ہے، صبح سے انشاءاللہ 30واں پارہ شروع ہوگا، اور پھر شاید ایک ہی پارہ ہمارے پاس ہے نا بچت ہے، انشاءاللہ اسے بھی ہے نا ختم کریں گے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو ختم کرنے کے بعد دعائیں بھی، اپنے لیے پریشانیوں کے حل کے بھی اللہ سے ہے نا دعائیں مانگیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معلوم ہے، قرآن مجید